نساء میں چونکہ میراث کا مسئلہ آتا ہے تو ایک دوست نے مسئلہ پوچھا تھا کہ بعض لوگ جیسے اولاد کو عاق کرتے ہیں، میراث سے محروم کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس میں دو حدیثیں ہیں، قرآن پاک کی تو آیت میں اس طرف اللہ نے فرمایا جب میراث کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے سورہ نساء کے اندر، تو اس میں آخر میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ نے حدود متعین کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان حدود کی پابندی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا تو يُدْخِلُهُ جَنَّةٍ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر جنت کے بارے میں بتایا کہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اللہ پاک کو نصیب فرما دے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں اپنے حساب سے اسے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ کچھ ہم اپنی دین سے دوری کی وجہ سے بہت سے معاشرتی ایسے مسائل کا شکار ہو گئے کہ جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان گھرانے کی حیثیت سے، وہ مسائل صرف یہ نہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے پریشانی کا اور نقصان کا باعث ہے، بلکہ وہ ہماری آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ان مسائل سے اپنے آپ کو آگاہ کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء کا معنی ہوتا ہے خواتین، یہ جمع کا لفظ ہے، بہت سی خواتین نساء۔ اس کے بارے میں ایک تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اور یہ خطاب آپ کا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن عمل وہ کریں گے کہ جن کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو، کہ جن کو عمل سے صرف اور صرف حضور کی مسکراہٹ چاہیے ہوگی قیامت کے دن، کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں کھڑا کرے اور آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ ہم دیکھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، یہ عربی میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں اس لیے تاکہ اللہ ان الفاظ کا بھی نور نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ خواتین کے بارے میں میری اچھی نصیحت کو قبول کر لو۔ کیا مطلب؟ خیرہ کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ تم خواتین کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ اور پھر یہ بتایا کہ اللہ نے خواتین کو بائیں وہ پھسلی جو سب سے اوپر ہوتی ہے، جو سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، اس پھسلی سے پیدا کیا۔ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ میں اس کو سیدھا کر دوں تو وہ سیدھی ہوگی نہیں، وہ ٹوٹ جائے گی، اور بیوی کا ٹوٹنا یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گا۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا، صحابہ کرام کا تو فہم بلند تھا، وہ آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، بات جلدی سمجھ جاتے تھے، اور اگر اللہ ماشاءاللہ کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے۔ علماء نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنا لیا اور ان میں اللہ نے اپنے روح پھونک دی، اور اب صرف اور صرف جنت میں
بھیجنے کا سلسلہ رہا، وہ واقعہ پیش آ گیا جو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو، وہ واقعہ ہو گیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا، تمام فرشتوں نے اللہ کی بات مان لی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جو اوپر والی سب سے جو دل کے قریب ہے، جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، وہاں سے حضرت اما حوا کو پیدا فرمایا۔ اب ویسے تو علماء نے کہا ہے کہ وہاں سے پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ خواتین کا ایک مقام اور مرتبہ، کہ ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ دل ہے، آپ نے دل میں ان کا احترام، ان کی عزت، وہ ہر اعتبار سے مقصد ہے کہ خاتون کی ہمارے دین میں 4 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت ہے ماں ہونے کی، ایک نسبت ہے بیٹی ہونے کی، ایک نسبت ہے بیوی ہونے کی، اور یہ نسبتیں ہیں۔ ماں کی نسبت سے جب خاتون آتی ہے تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ جب خاتون بیٹی ہونے کی نسبت سے آتی ہے تو ہمارا دین بیٹی اور بہن، ایک نسبت میں چھوڑ کر بیٹی اور بہن دونوں کے لیے، جب بیٹی اور بہن کی نسبت سے خاتون آتی ہے تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں اللہ پاک اس کو بیٹی عطا فرمائے، 1 یا 2 3 جتنی بھی، یا اس کی بہنیں ہوں، یعنی باپ فوت ہو گیا، اب بہنوں کی کفالت یہ کر رہا ہے، اگر یہ اپنی بیٹی اور بہنوں کو اچھی سمجھیں کہ تربیت دے گا اور پھر ان کی شادی کر دے گا تو یہ بہنیں یا بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ اور جب خاتون آتی ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ تو اب دیکھیں یہ آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اور یہ بتایا کہ خاتون کے مزاج کے اندر جو تھوڑی سمجھیں کہ بے صبری ہوگی، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا اس بائیں پسلی سے جو ٹیڑھی ہے وہاں سے کیا ہے۔ تم نے اس کی فطرت کی اس کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ احسان کا، اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر تم نے اس کی فطرت کی اس کمزوری کو نظر انداز کیا اور تم نے یہ اعلان کر دیا کہ جی میں اس کو بالکل سیدھا کر دوں گا، تو فرمایا پھر سیدھا ہوگی نہیں، پھر ٹوٹ جائے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ٹوٹنا اس کا طلاق ہے۔ طلاق نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے کئی کیس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ طلاق ہو، حتیٰ کہ ایک کیس جس کو قرآن کریم نے ڈسکس کیا ہے سورہ احزاب کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے جس کا نام تھا حضرت زینب بنت جحش۔ اس کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، لیکن ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خفی کے، جو وحی غیر مطلوع کے، بتا دیا تھا کہ یہ مسئلہ چلے گا، طلاق ہوگی، اور زینب جو ہے اب آپ کے نکاح میں آئے گی۔ اللہ نے بتا بھی دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت زید جب بھی آتے اور آپ کو کہتے کہ اللہ کے رسول اب تو وہ اتنی زیادہ مجھے تنگ کر دے، میرا جی نہیں چاہتا گھر جانے کو، تو قرآن میں اللہ نے الفاظ ذکر کیے، فرمایا استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک،
کہ جب یہ جوان آپ کے پاس آتا ہے جس پر آپ نے بھی احسان کیا ہے، اللہ کا بھی احسان ہے، یہ اپنی بیوی کی شکایت کرتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نبھانے کی کوشش کرو. آپ کہتے تھے ہم سکھا لیں گے، نبھانے کی کوشش کرو. حالانکہ آپ کو پتا تھا وہی غیر مطلوب کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے نہیں کہا کہ تم اس کو طلاق دو. خود طلاق ہو گئی. ہونے کے بعد اللہ نے آسمانوں میں حضرت زینب کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا دیا. نکاح کی قرآن پاک میں اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا نکاح اس سے ہم نے کر دیا، کہ کوئی مولوی نہیں بنانا پڑنا، کوئی گواہ ہے نہ کچھ ہوا. قرآن کی آیتیں اتری، اللہ نے فرمایا زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کر دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنے حالات تھے اور آپ کو سب کو پتا تھا، لیکن آپ نے پھر بھی نہیں کہا اس کو طلاق. اسی طریقے سے ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی میری بیوی ہے، اس کے بارے میں کافی بات آپ نے کہا اس کو سمجھاتے رہو، اس میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ تمہاری بات مان جائے گی. تو اس لیے قرآن پاک میں بھی سورہ نساء میں آپ پڑھیں گے آگے چلتے، اللہ نے خاتون کو بھی یہ بات بتائی کہ اگر وہ اپنے شوہر کی طرف سے کوئی ایسی چیزیں محسوس کرے، وہ سمجھے کہ میرا شوہر جو ہے وہ اب مجھ سے جان چھڑا کے کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے خاتون کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر کو نبھانے کی کوشش کرے. یہ آیت 128 کے اندر وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا محسوس کر رہی ہے، بے رخی محسوس کر رہی ہے کہ یہ لڑائی اور جھگڑے پہ اتر آیا اور میری طرف توجہ نہیں دے رہا، تو اللہ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، ان کو آپس میں صلح کرنی چاہیے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہت اچھی چیز ہے. اور پھر فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ نے فرمایا میں نے انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے، جب وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے جہاں تو وہ بھی جھک جاتا ہے. اگر آپ صلح کی کوشش کریں گے اور آپ کے شوہر کو اس میں اپنا فائدہ نظر آئے گا تو جھک جائے گا. اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ علماء نے کہا ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ اس سے کہ ٹھیک ہے آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، یعنی طلاق لینے کی طرف نہ جائے، اور کہے کہ ٹھیک ہے آپ میرا خرچہ کم کر دیں، ایسا میں آپ سے خرچہ بھی زیادہ نہیں. یہ ساری قربانیاں کون دے گا؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی بات مانے. پھر مرد کو فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، کہ تم جو بے رخی کر رہے ہو اگر تمہیں اس سے تمہارے دل سے یہ اتر گئی ہے تو تم اب وہ محبت اور دل والی باتیں چھوڑ کر احسان پہ اتر آؤ. احسان کرو. احسان کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا دل نہ بھی چاہے پھر بھی اس کے حقوق ادا کرو، اللہ سے ڈرو، شرم کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم اگر احسان کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اتنی باتیں قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہیں، تو بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی کچھ چیزیں وہ الگ ہو جاتی ہیں کہ بعد ایسے کیس آ جاتے ہیں کہ جیسے اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق کے ادا کرنے کے قابل ہی نہ رہے تو وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے کہ وہاں اس کے مقصد یہ کہ وہ الگ ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے. دوسری بات، دن پہلے جب ہم سورہ نساء کا درس پڑھ رہے تھے، سورہ نساء میں چونکہ میراث کا مسئلہ آتا ہے، تو ایک دوست نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ بعض لوگ جیسے اولاد کو عاق کرتے ہیں، میراث سے محروم کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس میں دو حدیثیں ہیں
قرآن پاک کی تو آیت میں اس طرف اللہ نے فرمایا، جب میراث کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے سورہ نساء کے اندر، تو اس میں آخر میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے حدود متعین کی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان حدود کی پابندی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا تو يُدْخِلُهُ جَنَّةٍ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر جنت کے بارے میں بتایا کہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اللہ پاک کو نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہ تراویح پڑھتے تھکتے نا تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ انشاءاللہ آنکھ بند ہو اور اللہ پاک ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے، جنت بھی جنت الفردوس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ اچھے لوگ آج کل تو نظر نہیں آتے ہمیں اچھے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی نظام الدین شاملی صاحب، حقیقت ہے 2 منٹ بھی وہاں بیٹھتے تھے، وہ اتنا لطف آتا تھا کہ دنیا کی کوئی نعمت اس مزے کا، اس لطف کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جو حضرت شاملی صاحب 2 منٹ بیٹھتے تھے، اتنا بنا۔ تو یہ تو ایک عام عالم دین تھے، متقی پرہیزگار تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھنے کی جگہ ملے گی آپ کے قدموں میں، وہ تو آپ اور ہم جنت کا جو مزہ ہوگا وہ بھی اس مزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ دے کہ ہم جنت میں جائیں اور کبھی کبھی آپ کی محفل میں بھی وہاں جا کر بیٹھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہیں، اگر تم نے اس کی پابندی کی جو میراث والا، خاص طور پر اتنے ایسے الفاظ عام احکامات میں آئے نہیں ہیں، وجہ یہ کہ مال کی محبت ہر بندے کے دل میں موجود ہے۔ ایسے بندے کو تو آدمی اپنا مال دینا نہیں چاہتا جس کو انسان کا دل نہ چاہتا ہو، جس نے آپ کا دل دکھایا ہو تو آپ کا دل چاہے گا نہیں اس کو کچھ دے دیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ پابندی ہوگی، اور جو پابندی نہیں کریں گے ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی اور ان حدود اور تعلیمات کو پامال کیا تو يُدْخِلُهُ نَارًا، اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے وہاں انتہائی ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے دردناک عذاب، ایک ہوتا ہے ذلت آمیز عذاب، یہاں فرمایا اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اور 2 حدیثیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد یا عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، مرتے وقت وہ اپنے وارث کو میراث میں نقصان پہنچا کر اپنے لیے جہنم کو ضروری کر لیتے ہیں، واجب کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو وارث کو اس کے میراث سے محروم کرے گا اللہ پاک اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ تو اس لیے یہ پھر مال کا پتہ نہیں چلتا، انسان نے ایک بندے کو محروم کر دیا، دوسرے کو نواز دیا، پتہ چلا جس کو نوازا اس نے غلط جگہ پہ مال لگا دیا، اور جس کو آپ محروم کرنا چاہتے تھے اس کو اگر دے دیا، اس کو اللہ نے آگے ہدایت دے دی، اس نے اس مال کو اچھی جگہ پہ لگا دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے میراث کی تقسیم میں یہ فرمایا کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس وارث کو میراث ملنے کے بعد تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا، تمہیں کوئی پتہ نہیں۔ لہذا تمہارے لیے سلامتی کا راستہ ہے کہ تم اللہ کی بات مان لو جو تمہیں اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ تو یہ میراث کے بارے میں سورہ نساء کے اندر آیا، اور پھر دوسری بات، پورا قرآن پاک ہم سن رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اور بعد میں کچھ ساتھی ملتے بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں ماشاءاللہ جی حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، آواز بہت اچھی ہے۔ تو بعض لوگ حرم میں تراویح پڑھ رہے ہیں، حرم میں تو براہ راست شیخ سدیش، شیخ شریم، بڑے بڑے قاری،
کہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ان لوگوں کے مقام کو ہم آدمی سمجھتا نہیں۔ ایک ہمارے دوست سے بڑے دیندار تھے، اس نے کہا کہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں کے جنازہ ہوا، جنازے کے بعد کہا کہ وہ آپ کو پتہ ہے جب وہاں جنازہ ہو جائے تو جنت البقیع میں لے کر جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی جنازے کے ساتھ چلتا، تو میں جب تھوڑے قریب ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ شیخ حذیفی بھی جنازے میں آیا ہوا تھا، اور اس ٹائم میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت انتہائی نیک انسان ہے جس کی تدفین میں شیخ حذیفی شریف ہے۔ یہ جو لوگ ان کے مقام کو سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ حذیفی کون ہے، شیخ عبد الرحمن کون ہے، شیخ شریم کون ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی وزیر کے جنازے میں چلے گئے تو کسی مشیر کے چلے گئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انتہائی نیک آدمی فوت ہوتا ہے یہ پھر ان کے جنازے میں بھی جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی آج اکثریت اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ قرآن پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، قرآن آج بھی ہم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہاری کامیابی صرف یہ کہہ دینے میں نہیں ہے کہ قاری صاحب کی آواز بہت اچھی تھی، فلاں کی آواز بہت اچھی تھی، آج بڑا مزہ آیا، تم وہ معاشرہ تشکیل دو جو قرآن پاک چاہتا ہے تم سے۔ یہ معاشرہ جب تشکیل دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں پھر کتنا سکون تھا۔ ہر بندے کو جناب انصاف اور ہر بندے کے لیے سمجھے عزت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اب اپنے لیے تو ہم عزت پسند کریں، احترام پسند کریں، دوسرے کو کہیں جی ذلیل کر دو، تو ایمان کہاں سے بنے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھی تیار کیے تھے آپ کی محنت سے تیار ہوئے، اور آگے جب تک مسلمان قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رہے ان کے اندر یہ چیز رہی، کیونکہ ان کی جو زندگیاں تھی وہ دنیا کی ان نعمتوں کے لیے، دنیا کے منصب اور عہدوں کے لیے نہیں تھی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت اور جنت کو کمانا ان کا مقصد تھا۔ تو ہم اگر یہ اپنا مقصد بنا لیں گے اور ہم اپنی زندگی میں رہنمائی ہم نے قرآن سے لینی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی ہے، تو پھر سمجھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو باقی ہے کہ آج دین کے حوالے سے بھی بہت سے فتنے، اللہ ان فتنوں سے بھی بچائے۔ ایک دور وہ تھا کہ لوگ جھوٹی حدیثیں بناتے تھے، اس وقت تک احادیث مرتب نہیں ہوئی تھی، کوئی منافقین ادھر ادھر کی حدیثیں، تو صحابہ کرام نے اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ کوئی بھی حدیث تو وہ اس وقت تک نہیں جب تک کہ کوئی دو بڑے صحابہ آ کر اس میں گواہی نہیں دیتے تھے کہ ہاں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو صحابہ قرآن پاک کے ماہرین تھے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس جو بھی قرآن پاک کی آیت وہ لے کر آئے، جب وہ آیت لے کر آتا تھا پھر وہ دو ماہرین کی شہادت لے کر آتا تھا کہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ایک آیت کی اللہ نے حفاظت کرنی تھی، اس کے لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسی صورت بنائی کہ آج تک عقل حیران ہے۔ وہ آیت کون سی؟ سورہ احزاب کی آیت ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ یہ آیت ہے سورہ احزاب۔ یہ آیت مبارکہ جب اس کو حضرت زید بن ثابت اور یہ بڑے بڑے قراء جو جماعت بنائی تشکیل دی گئی تھی وہ لائے،
تو اس کے اوپر گواہ ایک ہی تھا جو بندہ لایا تھا، دوسرا گواہ نہیں تھا. اس کا نام تھا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. اب سب حیران تھے کہ آیت تو ہمیں بھی لگ رہی ہے کہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کو درج کرنے کے لیے گواہ ایک اور چاہیے. اب جب یہ بات حضرت عمر کے پاس گئی، انہوں نے فرمایا یہ تو اللہ نے اس کی حفاظت کی کہ حضرت خزیمہ بن ثابت وہ صحابی ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اس ایک بندے کی شہادت 2 کی جگہ پر ہوگی. تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا. اس سے پوچھا کہ اس نے کہا جی میں بیچنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے پیسے طے کر لیے. آپ نے کہا اچھا گھوڑا میرے ساتھ لاؤ، میں گھر چل کے تمہیں پیسے دیتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے تیزی سے چل رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا. راستے میں کچھ لوگ اس کو مل گئے، انہوں نے اس کو زیادہ پیسے بتا دیے. اس کی نیت ختم ہو گئی. تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ تو باہر ادھر جناب محفل لگا کے کھڑا ہوا تھا، گھوڑا بیچ رہا تھا. آپ نے پیچھے گئے، اس کو کہا بھئی بات ہو گئی ہے بیچنے کی. اس نے کہا جی آپ کا گواہ کون ہے؟ کتنا اونچا مقام تھا حضور اکرم. لیکن لوگ سمجھتے تھے، منافق بھی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں ہم بے ادبی بھی کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا. تو اس میں وہ آپ نے کہا بھئی وہاں تو آپ اور میں ہی تھے، کوئی تیسرا بندہ تھا، گواہی کون دے گا؟ اس میں لوگ کافی جمع ہو گئے. اس میں ایک بندہ آگے بڑھ رہا ہے، کہا جی میں گواہ. یہ کون تھے؟ یہ حضرت خزیمہ بن ثابت. آپ نے کہا تم تو نہیں تھے وہاں. کہا جب آپ نے ہمیں جنت کی خبر سنائی، وہاں ہم کو دیکھ کر آئے تھے جنت. آپ کے کہنے پہ جب ہم نے جنت اور جہنم کو مانا، ایک گھوڑے کا کون سا مسئلہ ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اس نے بیچا ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا خزیمہ بن ثابت ایک بندے کی گواہی 2 کی جگہ پر چلے گی. یہ واقعہ پیش آیا کہ اتفاقی بات تھی، لیکن آپ اور ہم سمجھتے ہیں اتفاق تھا. یہ اللہ نے اس آیت کی حفاظت کا اس وقت انتظام فرمایا تھا. ایسا انتظام. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کی اس مبارک ساعتوں میں قرآن پاک کی تعلیمات سے ہمیں پوری قوم کو اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جوڑنے کی توفیق دے. اسی میں ہماری عزت بھی ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے اور ہماری نجات بھی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.